سفر حج کا پہلا رکن احرام ہے. حاجی گھر سے نکلنے کے بعد میقات پر پہنچ کر احرام کی نیت کرے گا. اگر گھر سے کسی نے لباس تبدیل کر لیا یعنی چادریں پہن لی ہیں مرد نے, تو وہ محرم نہیں کہلائے گا. محرم اسی وقت ہوگا جب وہ میقات پہ پہنچ کر نیت کرے گا. احرام کا لغوی مطلب ہوتا ہے حرمت میں داخل ہونا, یعنی کسی محترم چیز میں داخل ہونا. احرم الرجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی معاہدے یا عہد کی حرمت میں داخل ہو جائے, پھر جو چیز اس کے لیے حلال ہوتی ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. احرام کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ عمرہ یا حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا, اور اس میں بعض ایسی چیزوں کو حرام کرنا جو عام حالات میں حلال یا مباح ہوتی ہیں. دراصل احرام حج یا عمرہ کرنے کی نیت یا ارادے کو کہتے ہیں. احرام کا تعلق کس سے ہے؟ نیت سے ہے. اور اس کے الفاظ لبیک حجتن یا لبیک عمرتن, اور اگر قران ہو تو لبیک عمرتن و حجن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لبیک حجن یا لبیک عمرتن جو بھی آپ کر رہے ہیں, اور اگر حج قران ہو تو دونوں کا ساتھ. مجازن احرام ان دو چادروں کو بھی کہہ دیتے ہیں جن کو حاجی استعمال کرتا ہے بطور احرام. وہ مجاز ہے, حقیقی معنی نہیں ہے اس کا. تو احرام جو ہے وہ باقاعدہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص احرام کا لباس پہن کر پھرتا رہے اور اس نے نیت ہی نہیں کی تو اس کا حج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں نیت اہم ترین چیز ہے. احرام مناسک حج یا عمرہ کے فرائض میں سے ہے. یہ ایک رکن اعظم ہے, اگر یہ ادا نہ ہو تو حج یا عمرہ ہوتا ہی نہیں. یہ یاد رکھیے کہ احرام مخصوص لباس پہننا نہیں ہے. اگر کوئی شخص مخصوص لباس پہنے بغیر میقات سے داخل ہو تو اس کا حج نہیں ہوگا, کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت بھی دی ہے کہ اگر کسی کے پاس مخصوص لباس نہیں تو دوسرا بھی پہن سکتا ہے. یعنی ہے ہی نہیں لباس, اس چادریں ہے ہی نہیں, وہ دوسرا, لیکن پھر اس کے بعد دم دے دے گا. صرف ظاہری طور پر ایک خاص حلیے میں نظر آنا احرام پہننا نہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ نیت کے بغیر گھر سے احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں, تو احرام اسی وقت ہوگا جب میقات میں پہنچیں گے. اسی طرح اگر کوئی شخص وہ چادریں پہن کر مینا عرفات وغیرہ گھوم کے آ جاتا ہے, نیت نہیں کرتا, تو بھی حج نہیں ہوگا. احرام بھی اسی طرح جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے, نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں, ایسے احرام کی نیت کر کے لبیک عمرتن کہہ کے ہم عمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. مرد کا احرام 2 سفید چادریں ہوتی ہیں, ایک چادر بطور تہمت اور دوسری چادر اوپر اوڑھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تہبند, چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے. اگر جوتے نہ ہو تو موزے پہن لو, لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو. یعنی بند موزے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. مرد کے لیے احرام میں سلا ہوا لباس, قمیص, کوٹ, شلوار, پگڑی, موزے یہ منع ہے, یعنی ٹخنوں سے اوپر موزے. سر ڈھانپنا بھی منع ہے. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہ قمیص پہنے, نہ پگڑی باندھے, نہ پاجامہ, نہ کوئی ٹوپی والا کوٹ پہنے, نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے, یعنی رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے. ہاں اگر محرم کو تہبند نہ ملے, ایک چادر ہے 2 نہیں ہے, تو شلوار پہن سکتا ہے. جوتے نہیں ہے, موزے پہن سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا اور فرمایا اگر کسی کو احرام کے لیے تہبند نہ ملے تو پاجامہ پہن لے, کسی کو جوتے نہ ملے یعنی چپل نہ ملے تو پھر وہ موزے پہن لے. تو احرام کی اس مشروعیت میں یا احرام کی پابندی کی حکمتیں کیا ہیں؟ تاکہ یہ ظاہر ہو کہ جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے ان احکامات کی پابندی کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لگائے ہیں, اور عمل سے ثابت کرے گا. اور ویسے بھی سارے مسلمانوں کے درمیان ایک مساوات ہو جاتی ہے, ہر کوئی ایک لباس میں آ جاتا ہے, امیر غریب سب. اور تیسرے یہ کہ آخرت کے دن کی یاد دہانی ہوتی ہے, مرنے کے بعد بھی کفن کی چادریں اسی طرح ہوں گی. عورت کا احرام کوئی الگ لباس نہیں ہے, کوئی مخصوص لباس عورت کا احرام نہیں ہے, کوئی سنت سے ثابت نہیں. خواتین پردے کے شرعی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے روزمرہ کے لباس میں ہی نیت کر لیں. اور عورتوں کے لیے سفید لباس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ لازماً سفید لباس پہنے. باریک, تنگ اور چھوٹے کپڑے پہننے سے پرہیز کریں اور پردے کا خاص خیال رکھیں. تو عورت اپنے احرام کے لیے کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے جو ساتر ہو. اسی طرح چاہے وہ کاٹن کا ہو, چاہے وہ ریشم کا ہو, چاہے رنگا ہوا ہو. اس کے علاوہ زیورات بھی پہن سکتی, مگر یہ کہ کھٹکنے والا نہیں ہونا چاہیے. مثلا انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں یا کوئی ہار پہنا ہوا ہے تو پہن سکتی. اسی طرح موزے بھی پہن سکتی ہے.
عورتوں کے لیے جو ممنوع لباس ہے وہ زعفران لگا ہوا ہے جس میں خوشبو ہو، خوشبو نہیں لگا سکتی. اسی طرح دستانے، گلوز اور سلا ہوا نقاب بھی نہیں پہن سکتی، ماسک بھی نہیں لگا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں حالت احرام میں نہ نقاب پہنے نہ دستانے. اسی طرح کوئی بھی ایسا کپڑا جو سلا ہوا ہو، چاہے وہ نقاب کی شکل کا ہو یا کسی اور، وہ نہیں پہننا چاہیے. یعنی اوپر کا دوپٹہ ہونا چاہیے جو سیدھا ہو بغیر سلا. اب جہاں یعنی کہ نقاب پہننے سے تو منع کیا گیا ہے، لیکن اگر مرد حضرات ہیں تو اس صورت میں اپنے اوپر دوپٹے کا ہی پلو ڈال سکتی ہے. اسی طرح ماسک پہننے سے منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ مینڈیٹری ہو، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کے پہن لیا ہے تو بعد میں پھر دم دے دے. اگرچہ ماسک جو ہے وہ نقاب کی طرح نہیں ہوتا، سارے چہرے کو نہیں ڈھانپتا، مخصوص حصے کو ہی ڈھانکتا ہے، لیکن پھر بھی. اب یہ جو چہرے پہ کپڑا لٹکانے کی اجازت ہے تو اس میں یہ کہیں نہیں آتا کہ وہ چہرے کو ٹچ نہ کرے اور ناک کو نہ لگے اور ادھر نہ لگے ادھر، اس کی کوئی ممانعت کہیں ثابت نہیں ہے. فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں ہم حالت احرام میں اپنے چہرے ڈھانپا کرتی تھیں اور اسما بنت ابی بکر صدیق بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی، یعنی صحابیہ تھی وہ، اور اپنے بالوں میں کنگھی بھی کر لیتی تھی. بن باز کہتے ہیں کہ احرام والی خواتین کے لیے اپنے دوپٹے کو چہرے کے آگے ڈالنا جائز ہے. اس کے لیے کسی ایسی چیز کو استعمال کرنا ضروری نہیں جو کپڑے کو چہرے سے الگ رکھے، اور یہ کپڑا چہرے کو لگ بھی جائے تو عورت پہ کچھ لازم، کیونکہ کچھ خواتین اس طرح کا نقاب پہنتی کہ وہ اس طرح کا کپڑا پہنتی تو وہ کسی اور کے در پر جا کر سا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے وہ چہرے کو ٹچ نہ کرے. یہ خود ساختہ چیز ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی اگر چہرے کو کوئی چیز ٹچ کر گئی ہے، کپڑا لگ گیا ہے، جو دوپٹہ آگے کیا ہوا وہ لگ گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. احرام سے قبل کچھ کام کر لینے چاہیے، اور ان میں یہ کہ پہلے انسان اپنی صفائی کرے، ناخن کاٹے، مچھے تراشے، اپنے بکلوں کے بال اکھیڑے، زیر ناف بال مونڈے، احرام سے قبل غسل کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے غسل کیا تھا. اسی طرح اگر مکہ داخل ہونے کا ارادہ ہے تو بھی غسل کی جگہ ہو تو غسل کیا جا سکتا ہے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر جب بھی مکہ آتے تو ذی طوا کے مقام میں رات گزارتے، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، غسل فرماتے، پھر مکہ میں داخل ہوتے. وہ اللہ کے نبی کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا. تو یہ بھی ایک شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو کر مکہ میں داخل ہو. حیض والی خواتین احرام باندھ سکتی ہیں، یعنی حیض و نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کر کے احرام باندھ لیں، طواف کے علاوہ باقی سارے حج کے مناسک ادا کر لیں. عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ اسماء بنت عمیس نے شجرہ کے مقام پر محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیا. ایک اور آیت میں آتا ہے حالت میں تھی اور پھر انہوں نے احرام باندھا. انسان کو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرنا چاہیے. مسنون ہے، واجب نہیں ہے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا اسی طرح بالوں کی تلبید بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز لگا سکتے کہ جس سے بال ایک جگہ ٹھہر جائے اور اڑے نہیں، جل وغیرہ، گوند، جل. اور یہ مستحب ہے کیونکہ یہ بالوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے اور پھر جوئیں وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتی، مٹی بھی داخل نہیں ہوتی، اور وہ جو چند دن احرام کے ہوتے ہیں جس میں نہانے کا بھی کوئی بعض اوقات موقع نہیں ہوتا، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے مردوں کے لیے احرام میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے، تم اور بعد اللہ میں کے بھی اگر وہ ہاں لگی رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اور اسی کی عبادت احرام کرو پھر آپ خوشبو اور نہیں اس کا ٹچ کر شکر سکتے. کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل جس قدر ممکن ہوتا اچھی طرح خوشبو لگاتی پھر آپ احرام باندھتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہے، گویا میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں. احرام کی چادر پہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں پورے یقین کے ساتھ آپ نے ایسا لباس پہننے سے منع کیا جس میں زعفران یا ورس لگی ہوئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو، مہک نہ ہو، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے، پورے عزم کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں احرام کے وقت اپنی پیشانیوں پر خوشبودار مرکب لگا لیا کرتی تھی، جب پسینہ آتا تو ہمارے چہروں پر بہہ جاتا، آپ اسے دیکھتے تو منع نہیں فرماتے تھے.
فرمایا اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ممکن ہو تو فرض نماز کے بعد احرام پہننا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، یعنی جب تم کہو گے کہ اللہ پھر مجھے اپنی رزق اونٹنی دے منگوائی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا کوہان میں کہ دائیں میں طرف تمہیں زخم رزق جس سے دوں گا۔ خون بہا، اس لیے یعنی کہ وہ اس نشان حوالے سے لگایا، مکمل اور طور پھر پر صرف 2 اللہ جوتیوں کا سبحانہ ہار تعالیٰ پہنایا، پر کیونکہ کلادہ بھروسہ کرنا ڈالا اس کے چاہیے، گلے میں، اللہ پھر تعالیٰ آپ کا سواری تقویٰ پہ سوار کرنا ہوئے چاہیے، اور وہ یعنی مقام اللہ بیدا تعالیٰ پر سے سیدھی ڈرتے کھڑی رہنا ہوئی تو آپ چاہیے، نے اور حج کے لیے رزق تلبیہ کی پکارا۔ تلاش میں احرام کی حرام حالت میں راستے اختیار ناخن اور نہیں بال کرنے نہیں چاہیے، کاٹنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ احرام پہن وتعالیٰ کر کا وعدہ ہے خوشبو نہیں لگانی وَمَن چاہیے یا يَتَّقِ خوشبو والا اللَّهَ کپڑا يَجْعَل استعمال نہیں لَهُ کرنا چاہیے، مَخْرَجًا مرد کو سر نہیں وَيَرْزُقْهُ ڈھانکنا مِنْ چاہیے، حَيْثُ لَا حتیٰ کہ يَحْتَسِبُ۔ اگر وہ فوت بھی ہو جائے جو احرام کی اللہ حالت کا میں تقوی تو اختیار کرے کفن گا میں بھی اللہ تعالیٰ سر اس کے نہیں لیے ڈھانپنا مشکل اس سے کا۔ نکلنے کی کوئی چھت راہ یا ضرور چھتری کا بنا دے سایہ گا منع نہیں ہے، اور اس خیمے کو کا وہاں سایہ، سے چھتری رزق کا عطا سایہ، کرے گا اس میں کوئی جہاں حرج سے وہ نہیں ہے۔ سوچتا بھی پھر نہیں اسی ہوگا، طرح یعنی اس مسواک کا وہم و استعمال کر گمان بھی سکتے ہیں، نہیں ٹوتھ ہوگا، پیسٹ اگر اس اس میں کا کچھ خیال خوشبو بھی ہے تو نہیں استعمال ہوگا۔ کر سکتے اللہ ہیں، تعالیٰ غیب سے ایسے لوشن وغیرہ اسباب جس میں پیدا کر خوشبو دے نہ گا ہو جن کے وہ بارے لگا میں سکتے انسان ہیں، نے کبھی ورنہ تیل لگا سوچا نہ سکتے ہوگا، ہیں۔ لیکن خوشبودار شرط یہ ہے صابن کہ وغیرہ جب جیسے انسان کے لیکوڈز اوپر وغیرہ آزمائش ہوتے ہیں کا واش وقت ہو رومز وغیرہ میں، تو اس تو وقت ان وہ کو اللہ تعالیٰ سے استعمال کیا جا سکتا ہے، حلال کیونکہ ہی وہ کو آپ طلب خوشبو کرتا لگانے کے رہے لیے نہیں بلکہ اور ہاتھ دھونے پریشان کے ہو لیے کر استعمال حرام کرتے راستے ہیں۔ اختیار نہ کرے۔ احرام کی حالت میں اللہ شکار تعالیٰ کا کرنا یا وعدہ ہے کروانا کہ بھی اگر منع کوئی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، شوہر اور اللہ بیوی کی کا اطاعت جسمانی کرتا ہے، تعلق یا اللہ کسی کی قسم کی بھی نافرمانی سے جنسی بچتا ہے، گفتگو منع ہے، تو پھر ایسی فلا صورت رفث میں اللہ ولا تعالیٰ اس فسوق پر ولا جدال فی آزمائش الحج۔ کے ختم ہونے اسی کے طرح بعد نکاح آسمان کا و زمین پیغام سے بھیجنا، برکتوں کے دروازے نکاح کھول دے گا۔ کرنا فرمایا اور وَلَوْ أَنَّ شہوت کے أَهْلَ ساتھ عورت کے الْقُرَىٰ جسم آمَنُوا کو چھونا، یہ وَاتَّقَوْا سب منع ہے۔ لَفَتَحْنَا کچھ کام عَلَيْهِمْ جائز بَرَكَاتٍ بھی مِّنَ ہیں جیسے السَّمَاءِ غسل کرنا، وَالْأَرْضِ، سر کو اور اگر دھونا، یہ بستیوں والے کپڑے ایمان لے تبدیل آتے کرنا، اور یعنی اللہ احرام کا کے تقوی کپڑے یا اختیار عورت جو کرتے کپڑے تو پہنے ہم ہوتے ہیں ان وہ پر تبدیل کر آسمان اور سکتے ہیں، چینج زمین کر کی سکتے برکتوں ہیں، کے دروازے کھول لباس دیتے۔ دھویا بھی جا سکتا یعنی ہے اللہ احرام کی تعالیٰ حالت میں۔ ان پھر اسی دروازوں کو طرح بند کر عورت سر کے بال کھول کے آزماتا کنگھی بھی ضرور کر ہے، سکتی ہے، لیکن وہ لیکن دیکھتا یہ ہے کہ بندہ اگر کرتا یقین کیا ہو ہے، کہ بہت بال اور ٹوٹیں جب گے بندہ یا بہت اللہ کی الجھے ہوئے تو اطاعت پھر ہی کا عزم دل بہتر میں ہے کہ ان رکھتا ہے بالوں کو تو اللہ آہستہ تعالیٰ آہستہ اپنی سیدھا رحمت کر لیا عام جائے۔ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح تو سر یہ کہ کھجانا انسان یا کو بدن اللہ کی کھجانا تقسیم پر کوئی راضی حرج رہنا نہیں، چاہیے، آئینہ اگر اپنے دیکھنا، سے زیادہ تیل کسی کو ملا لگانا، ہے تو اس پر اس میں حسد بھی نہیں کوئی کرنا حرج نہیں۔ چاہیے، پھول اور سونگھ اگر اپنے سکتے سے ہیں، کم کسی خوشبو، کے پاس ہے زعفران تو اس کے ڈالا ہوا اوپر کھانا اس کھا کو سکتے حقیر ہیں، نہیں سمجھنا خوشبو چاہیے، والا کھانا، بلکہ انسان کی قدر انگوٹھی، کرنی چاہیے اینک، پیٹی، اور گھڑی پہن ہمیشہ یہ سکتے ہیں۔ سوچنا چاہیے ابن عمر کہ نے اس طواف کو کیا، مجھ اس سے وقت وہ زیادہ محرم دینے تھے والے لیکن کو انہوں بھی نے اپنے دینے پیٹ والا پر ایک رب ہے، کپڑا باندھ رکھا تھا، مجھے بھی پیسے میرے وغیرہ رب نے ڈال ہی کے دیا ہے، اس کو لوگ اور عام جس طور کے پہ پاس پیٹی کم پہن ہے لیتے ہیں۔ اس کا بھی مالک عورتیں وہی زیور ہے۔ پہن سکتی ہیں اور یہ بھی لیکن انسان زیور یاد بجنے رکھے والا نہ ہو۔ کہ انسان جب ولا یبدین حرام سے بچتا ہے، زینتہن، غلط سورۃ راستوں سے النور کی بچتا ہے، آیت میں اللہ آتا تعالیٰ ہے کی کہ فرما اپنے برداری پاؤں کرتا زمین پر رہتا نہ ماریں ہے، کہ اس کا وہ شکر ادا زینت جو کرتا چھپی رہتا ہے، ہوئی ہو تو اللہ وہ تعالیٰ اس ظاہر کو ہو جائے۔ حلال طریقوں سے بھی پھر اسی رزق طرح عطا کرتا ہے۔ جس کی حدیث آنکھیں میں آتا دکھتی ہے ہوں کہ وہ رزق آنکھوں کی میں دوا تلاش میں ڈال میانہ سکتا روی ہے، اختیار کرو، آنکھوں کے اوپر یہ دوا بہت لگا ڈیسپریٹ نہ سکتا ہو ہے، جاؤ، اللہ تعالیٰ اسی ضرور طرح دروازہ سرما ڈال کھولے گا۔ سکتا ہے، کہیں ایسا مرہم نہ ہو پٹی کہ یا رزق علاج کا کروایا مؤخر جا ہونا سکتا ہے۔ یعنی ڈیلے ہونا آپ نے تمہیں احرام اس کی بات حالت پر میں اکسا سینگی دے لگوائی کہ تھی۔ تم اللہ تعالیٰ پھر کی اسی طرح نافرمانیاں 5 کرنے جانور لگو، ایسے ہیں جنہیں حالت یعنی احرام میں نافرمانی مارا کے جا ذریعے اس کا سکتا رزق ہے اور تلاش کوئی کرو۔ گناہ نہیں، جیسے انسان بچھو، چوہا رزق کے کاٹ لینے معاملے میں والا، کتا، ہمیشہ کوا اور اللہ چیل، تعالیٰ اس کی کے طرف علاوہ رجوع جانوروں کو کرے، جیسے بلی اور وغیرہ یا کسی کسی بھی چیز کو پریشانی آپ کی ڈرا صورت میں دھمکا نہیں سکتے، مار غیر نہیں اللہ سکتے۔ کی طرف رجوع نہ ممنوع کرے، کام کرنے پر یعنی فدیہ دینا ہوگا، اپنے دکھ، اور اپنے سر اس تکلیف، وقت تک نہ پریشانی، مونڈو جب تک کہ اس کا قربانی اپنے داستان، ٹھکانے پر نہ اس کی پہنچ جائے۔ بکتا پھر صرف جو اللہ شخص تعالیٰ کو مریض ہو یا سنائے، اس کے سر میں کچھ اسی سے تکلیف دعائیں ہو مانگے، تو سر منڈوا اور یہ سکتا ہے مت سمجھے بشرطے کہ کہ اللہ روزوں سے یا تعالیٰ نہیں صدقے سے یا سنتا قربانی سے تو اس وہ کا کسی فدیہ اور ادا کے در کرے۔ پر جا کر میں پیچھے اپنی چونکہ یہ مشکل احکامات تفصیل سے بیان بیان کر کر کے چکی، اس اسے لیے مشکل یہاں کشا صرف سمجھتے ہوئے اشارے دے رہی اس ہوں، سے اپنی دوبارہ حاجات پوری ڈیٹیلز میں کروا نہیں جانا سکتا ہے۔ چاہتی۔ قرآن احرام مجید کی میں اللہ حالت تعالیٰ میں انسان فرماتے کی ہیں دل کی حالت بدل واللہ جاتی
وجعل لكم من انسان کی انفسكم کیفیت بدلنی ازواجا چاہیے، وجعل انسان کو لكم اللہ کا من بھی خاص ازواجكم قرب محسوس بنين کرنا چاہیے، وحفظا اللہ تعالیٰ کی طرف ورزقكم من متوجہ ہونا چاہیے۔ الطيبات حضرت انس بن مالک جب افبالباطل احرام پہن لیتے يؤمنون تو دنیا کی کسی چیز کے بارے میں وبنعمة گفتگو الله نہیں کرتے هم تھے، دنیا کی کوئی بات نہیں ويعبدون کرتے من تھے، دون یہاں الله تک کہ ما احرام لا اتارتے۔ يملك لهم حضرت رزقا علی بن من حسین جب احرام السماوات پہنتے والأرض اور ان کی شيئا سواری ان کو ولا لے کے برابر ہوتی تو ان کا يستطيعون، رنگ پیلا پڑ جاتا، اور وہ اللہ نے کانپنے تمہارے لگتے، لیے تلبیہ نہ خود کہہ تم ہی پاتے۔ سے بیویاں بنائی کہا جاتا آپ اور کو کیا ہو تمہارے گیا؟ لیے وہ تمہاری کہتے میں اس بیویوں بات سے سے بیٹے ڈر اور رہا ہوں کہ پوتے کہیں بنائے مجھے یہ نہ کہہ اور دیا تمہیں جائے گا لا پاکیزہ چیزوں لبیک سے ولا رزق سعدیک۔ دیا، تو کیا وہ جعفر باطل صادق کو رحمۃ مانتے اللہ ہیں علیہ نے اور جب حج اللہ کی کیا اور نعمت تلبیہ کا کہنے انکار کا ارادہ کرتے ہیں کیا تو ان کے اور چہرے وہ کا رنگ اللہ بدل کے گیا۔ سوا ان کی ان سے کہا عبادت گیا کرتے اللہ ہیں کے رسول کی جو نہ بیٹی کے انہیں پوتے، آسمانوں آپ کو اور کیا ہو زمین گیا؟ سے کچھ تو بھی انہوں نے رزق کہا دینے میں کے مالک تلبیہ ہیں کہنا چاہتا اور نہ ہوں وہ مگر طاقت ڈرتا رکھتے ہوں ہیں۔ کہ کچھ تو اور ہی اس آیت جواب سے نہ مل واضح جائے۔ طور پر پتہ شریح چلتا ہے رحمہ اللہ کہ جب اللہ احرام کے پہنتے تو رزق کے کثرت سے خزانے خاموش رہتے صرف ان اور کا غور و فکر مالک میں اللہ مبتلا ہی ہے، ہوتے اس کے اور علاوہ اللہ عز و کوئی جل نہیں۔ کے لیے اگر سر اللہ تعالیٰ جھکا کر کسی کو بیٹھے رزق نہ ہوتے دے تو کوئی گویا اور کہ کچھ سانپ بھی سونگ نہیں گیا دے ہو۔ سکتا، تو اس سے کیونکہ یہ اللہ پتہ تعالیٰ چلتا نے ہے کہ ملکیت کے یہ حج کے سارے اختیارات احرام میں اپنے صرف پاس کپڑے رکھے ہی ہوئے ہیں، بدلنا یا کسی اور صرف کو نہیں زبان سے دیے، نیت کرنا جیسا کافی کہ ایک نہیں اور آیت بلکہ میں آتا ہے شاعر اللہ کا احترام بھی ضروری ہے کہ انسان اور کو دل اللہ کی ہی کے ہاں حالت اور رزق تلاش کرنا جسمانی چاہیے۔ کیفیت کا بدلنا بھی فرمایا ضروری ہے۔ انما وآخر دعوانا تعبدون ان من الحمد دون للہ اللہ رب العالمین۔ اوثانا سبحانک اللہم وتخلقون وبحمدک افکا
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك لا واتوب يملكون لكم اليك. رزقا السلام علیکم فابتغوا ورحمۃ عند اللہ الله وبرکاتہ. الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.